کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 20 تراویح جو ہے یہ حضرت عمر کی بدعت ہے. 20 تراویح حضرت عمر کی بدعت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کو میں نے اور آپ نے دیکھا تھا یا حضرت عمر نے دیکھا تھا؟ حضور کی زندگی کو، حضور کے اعمال کو 14ویں صدی کا ملا زیادہ جانتا ہے یا حضور کا غلام زیادہ جانتا ہے؟ اور وہ غلام کہ جس کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اطہر سے اعلان فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسی فہم و فراست اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. تو وہ عمر جو ہے انہوں نے اس عمل پر خود بھی عمل پیرا رہے اور پوری امت کو بھی اس پر جمع فرما دیا. اور یہ اکیلے عمر نہیں تھے، بلکہ جب عمر باحیات تھے تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی. اس کا مطلب ہے کہ عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان بھی موجود تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد 2 بیٹیوں کے شوہر ڈبل دامادی ان کو حاصل تھی. وہ عثمان بھی وہاں موجود تھے کہ جنہوں نے اپنا جسم اسلام کی خاطر لہو لہان کرایا اور شہید ہو گئے. وہ عثمان بھی حضرت عمر کے اس عمل کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں. اس کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے. اس کا مطلب ہے کہ زمانہ نبوت میں موجود تھے. اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا. حضرت عثمان کا زمانہ خلافت ختم ہوا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوا. حضرت علی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں موجود تھے. حضرت علی ایک طرف تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی جنت کی خاتون کے شوہر ہیں. ان کے اندر وہ جرت ہے، وہ حوصلہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا، حضرت عمر کے اس فیصلے کے ساتھ حضرت عثمان متفق ہیں. حضرت عثمان کے اس فیصلے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا وہ بھی متفق ہیں کہ جیسا حضرت عمر نے فیصلہ دیا ہم بھی ان کے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہیں. اور آج 15ویں صدی کا ملا کہتا ہے کہ یہ حضرت عمر کی بدعت ہے. عثمان نے اس کو بدعت نہ کہا، علی نے اس کو بدعت نہ کہا. اور سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس. ابن عباس وہ شخص ہیں جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں. مفسرین کو جب اپنی تفسیر میں الجھن پیش آتی ہے، جب معاملہ حل نہیں ہوتا تو ابن عباس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے ابن عباس آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کے لیے دعا کی تھی، اللہ نے آپ کو تفسیر کا فہم عطا فرمایا ہے، ہم آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں. تفسیر کے عقدے حضرت ابن عباس سے کھلتے تھے. حضرت ابن عباس موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام پر، اس فعل پر سٹیمپ لگاتے ہیں کہ میں ابن عباس بھی ایک عمر کے ساتھ ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں اور حدیث سننے کے اتنے عاشق ہیں، اتنے دیوانے ہیں کہ کئی کئی دن تک گھر نہیں جاتے. بھوک سے نوبت یہاں تک آ جاتی کہ غشی طاری ہو جاتی، بے ہوشی ہو جاتی، ان کی گردن پر پاؤں رکھا جاتا کہ شاید سانس سکڑ گیا ہے. وہ کہتے نہیں مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے. بھوک کی شدت برداشت کرتے لیکن آقا کی حدیث کو چھوڑنا برداشت نہ کرتے. یہ آقا کے در پر پڑا ہوا غلام یہ بھی حضرت عمر کی گواہی دیتا ہے کہ جو بات عمر نے کہی میں بھی اس کے ساتھ ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں موجود ہیں، ابن عباس وہاں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں موجود ہیں، حسنین کریمین وہاں موجود ہیں. یہ سب کے سب اتفاق کرتے ہیں کہ جو عمر نے فیصلہ کیا وہ نبی کے شاگرد ہیں، وہ نبی کے زمانے کے اعلیٰ ترین
وہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر اس دنیا میں تو وہ عمر ہوتا. تو اس لیے جو بات عمر نے فیصلہ کیا ہے ہم سب اس بات کے ساتھ ہیں کہ حضور کے زندگی کو دیکھ کر حضرت عمر نے تراویحوں کی تعداد مقرر کر دی کہ سب آج کے بعد تراویح 20 پڑھیں گے. اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف میں 20 تراویحوں کا سلسلہ چلا آیا. من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہماری مشابہت عمر سے ہے، الحمدللہ ہماری مشابہت عمر سے ہے، ہماری مشابہت عثمان سے ہے، ہماری مشابہت علی سے ہے، ہماری مشابہت ابن عباس سے ہے، ہماری مشابہت عبداللہ ابن مسعود سے ہے جو سب فقہا کے استاد ہیں، ان سے ہماری مشابہت ہے انشاءاللہ. اور یقیناً یقیناً یہ سب صحابی جنتی ہیں. اللہ نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے ذرا بولیے گا، جواب دیجئے گا، وہ دوزخی ہے یا وہ جنتی ہے؟ وہ جنتی ہے. اور پیغمبر نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے ان جنتیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. انشاءاللہ ہم جنتی ہوں گے، انشاءاللہ ہم جنتی ہوں. یہ میرے رب کا احسان ہے، یہ اس کا احسان ہے. وہ جس کو چاہے 20 تک کھڑا کرے، جس کو چاہے تھوڑی دیر بعد کھجلی ہو جائے اور جو ایسی تو پھر 8 ہی پڑھ جاؤ، 8 ہی پڑھ لو. پڑھو یا تم 8 نہ پڑھو، تم 2 بھی نہ پڑھو، تم 1 بھی نہ پڑھو، کسی دن تمہیں گھر سے گھسیٹ کے لایا ہم نے. پر یہ تو نہ کہو نا کہ یہ عمر کی بدعت ہے. عمر بدعتیں پھیلاتا تھا یا عمر بدعتیں مٹاتا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا؟ کہا کہ خدا کی قسم میرے پیغمبر کے زمانے میں جو شخص زکات میں اونٹ دیتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر آج وہ رسی نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. یہ خلفائے راشدین ویسے ہی نبی نے خلفاء نہیں بنا دیے تھے، یہ نبی کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. اور صرف خود مر مٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، امت کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے. صدیق اکبر نے امت کو داؤ پر لگا دیا لیکن نبی کے طریقے کو داؤ پر نہیں لگایا. نبی کے حکم کو، اللہ کے حکم کو داؤ پر نہیں لگنے دیا. کہا صحابہ مر جاتے ہیں تو مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن رب کا حکم نہیں اٹھے گا. منکرین زکات کے ساتھ جہاد شروع کر دیا تو کہتے ہیں یہ عمر کی بدعت ہے. استغفر. اور عمر بدعتیں پھیلاتا تھا کہ عمر سنتیں پھیلاتا تھا. عمر بدعتوں کو مٹانے والا تھا. عمر تلوار نہیں لیا کرتا تھا ہاتھ میں. اور نبی کے لیے کسی نے اگر بہت کھل کے سب سے نمایاں چیلنجز قبول کیے تو وہ عمر کی ذات ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی تلوار جو ایک دن نبی کو کاٹنے کی لیے آئی تھی، خدا پاک کی قسم پھر 100 بار اس نبی کے خلاف بولنے والوں کے لیے سامنے کھڑی ہو گئی. عمر کی تلوار پھر کھڑی ہو گئی. اور تم کیا، تمہارا منہ کیا ہے بدبختو؟ تمہارے منہ سے یہ لفظ کیوں نکلتا ہے کہ یہ عمر کی بدعت ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیا صحابہ کرام اور پھر خلفائے راشدین وہ بدعتیں پھیلاتے تھے؟ کتنی غلط بات ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے. فاستغفروا، توبہ کرو اس پر، اللہ سے معافی مانگو. نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو. میں نے شروع میں عرض کر دیا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، نہ پڑھے، گھر میں سوئے رہے. اور جو پڑھتے ہیں ان کو تو نہ خراب کرو نا. آج سے 50 سال پہلے، میری تو چلو عمر چھوٹی ہے، 50 سال پہلے وسطوں میں کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ کوئی 4 کے بعد چل دیا، کوئی 8 کے بعد چل دیا. 20 تراویح پڑھتے تھے، ٹکا کے پڑھتے تھے، بہترین پڑھتے تھے. بے شک قرآن سنانے والے حافظ نہیں ملتے تھے، سادہ دیہات کا پہلو مولوی صاحب ہوتا تھا بیچارہ، لیکن ٹکا کے 20 رکھتے خوش و خضوع سے، اہتمام کے ساتھ.
یہ 8 رکعتوں میں آتے ہیں، کبھی ادھر ٹانگ مارتے، کبھی ادھر مارتے، کبھی اس کو تنگ کرتے، کبھی اس کو تنگ کرتے، پھر یوں کرتے ہیں، پھر عجیب کر کے 8 کے بعد چل پڑتے ہیں، ساری مسجد کو ماحول خراب کر دیتے ہیں۔